Speech. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکل راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے فارس دوم چلڈرن اکیڈمی مولانا اساتذہ کرام اور پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول عشق رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں مولانا سامعین اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ تو ہمارے ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہمیں ان سے مالی اجانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں لیکن کیوں جناب صدر ہم ان سے محبت ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کے خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں ہم حاتم طائی سے محبت اس کی صحابت کی بنا پر کرتے ہیں ہم پھر دوسرے ورثاتی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن کیوں جناب صدر اگر ہم ان لوگوں سے ان کے خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہم اس دربار ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے اور میرے پیغمبر میرے نبی میرے حضور کا ہر کمال کامل تھا میں حاتم طائی کی صحابت سے انکار تو نہیں کرتا لیکن حاتم طائی کی صحابت میرے رسول میرے پیغمبر میرے حضور کی صحابت سے بلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے جس نے دوستوں کو بھی پہلے پہنچایا جس نے دشمنوں کو بھی پہلے پہنچایا جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا جس کے جانے کے بعد بھی اس کی صحابت کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہے کسی شاعر نے کیا کہا ہے خدا ہو جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی جناب صدر اور دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی اصلاح پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی صحابت پر ناز کرتے ہیں تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی میرے نبی میں صداقت موجود تھی جسے اوپر کی صدیق صادق بن گئے میرے نبی میں عدالت موجود تھی جسے عمر فاروق غالب بن گئے میرے نبی میں صحابت موجود تھی جسے عثمان غنی صحیح بن گئے میرے نبی بہادر تھا جسے حضرت علی شیر خدا بن گئے میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے شخصیت میں میرے پیغمبر کے شخصیت میں میرے حضور کے شخصیت میں رب کائنات نے ہم کو کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فرزند پائی جاتی تھی میرے نبی میں نوح کی تبلیغ تھی ابراہیم کا توحید تھا اسماعیل کا اصلاح تھا موسیٰ کا جلال تھا ہارون کا جمال تھا یحییٰ کی پاکدامنی تھی یوسف کا حسن میں کہتا ہوں جسے سردار ہمیں سے محبت تھی اسے صحابت سے محبت تھی اسے صداقت سے محبت تھی اسے شرافت سے محبت تھی اسے عاجزی ان کی ساری سے محبت نہیں اور جسے ان اخلاقیات سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایسا دل والا انسان میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے میں کہتا ہوں ایسا دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا دل والا کبھی مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستوں میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں تمہارے اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لوگوں میں ان کی بجائے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردش کرتا ہے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کو سودا نہ کریں گے شکریہ